الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له حسنا إن الله غفور شكور صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاءاللہ. شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ وہ انعام ہے جس کی خوشخبری اللہ ایسے بندوں کو سناتا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور جو شخص نیکی کمائے گا
ہم اس کے لیے آخرت میں ثواب اور بڑھا دیں گے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین، تمام ناظرین، سما ٹی وی کی یہ نشریات جہاں جہاں دیکھی جا رہی ہے ان کو میری طرف سے، سما ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم، اور مدیہ آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام احسن، مزاج بخیر؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ آج 21 رمضان مبارک ہے اور آج دنیا بھر میں یوم علی نہایت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے، اور ہماری دعا یہی ہے اس شو کے آغاز میں ہی کہ آج جہاں جہاں جلوس برآمد ہو رہے ہیں یہ بخیر و عافیت آج انجام بھی ہوں، اختتام پذیر بھی ہوں۔ آج اس کا ذکر ہے جس کی آیہ مباہلہ میں تعریف نفس پیمبر کی طرح کی گئی ہے، وہ جو کہ وصی رسول ہیں، وہ جو کہ شوہر بطول ہیں، وہ جو کہ حسنین کے بابا ہیں، وہ جو کہ شجاعت اور علم کا پیکر ہیں، وہ جن کے لیے نبی نے کہا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، وہ جن کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، وہ جو کہ فاتح خیبر و خندق ہے، وہ جو کہ مالک اشتر کے آقا اور کمبر کے آقا ہیں، آج ان کا یوم علی آج دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے۔ ان کی شہادت کے حوالے سے، ان کی شجاعت اور ان کے علم کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جی ہاں، بہت خوب مدیہ، آپ نے بہت اچھی بات کی، اور بے شک حضرت علی کرم اللہ وجہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امام علی کا جب ذکر کیا جاتا ہے، اور آج ان کا ذکر اس محفل میں جب ہوگا تو یہ محفل ہماری منور ہوگی، اور جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں میں چاہوں گا کہ وہ امام علی کا ذکر ضرور سنیں۔ امام علی وہ ہستی جن کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے کم ہے۔ جب غدیر خم کے موقع پہ من کنتم مولا فہذا علی مولا کہا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر آپ کے پاس گئے اور مبارکباد دی، اور کہنے لگے کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ جب ہم آپ کو مولا کہہ کر نہیں پکارتے۔ کیا کہنے؟ یہ وہی ہیں جب خیبر کا وقت آیا تو سب صحابہ کرام انتظار میں تھے کہ کس کے ہاتھ میں وہ جھنڈا دیا جائے گا، کس کے ہاتھ میں وہ جھنڈا دیا جائے گا جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کل جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ جب علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا گیا کہ ان کو آشوب چشم ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلوایا، ان کی آنکھوں میں لواب دہن لگایا، اور پھر ان کے ہاتھ میں وہ جھنڈا پکڑایا، اور سب رشک سے دیکھتے تھے کہ کاش کہ یہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوتا۔ یہ وہی ہے جب خندق کے موقع میں عمر ابن عدوبت نے آواز دی اور کہا کہ ہے کوئی جو میرے ساتھ جنگ لڑے گا، تو امام علی نے کہا میں لڑوں گا تیرے ساتھ جنگ۔ تو وہ کہنے لگا کہ آج تک اس زمین پر کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہو جس نے یہ کہا کہ وہ مجھ سے جنگ لڑے گا۔ پھر امام علی نے کہا کہ تیرے بارے میں مشہور ہے کہ تو 3 باتیں پیش کرتا ہے جنگ سے پہلے، تو اس نے کہا کہ ہاں میں 3 باتیں پیش کرتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو مجھ سے جنگ لڑے گا وہ نہیں بچے گا۔ تو امام علی نے کہا کہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ وہ 3 باتیں کون سی ہیں۔ پہلی یہ کہ تو ایمان لے کے آ، لا الہ الا اللہ پڑھ۔ اس نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، آقا نے کہا کہ تو اس میدان سے چلا جا اور مسلمانوں سے جنگ مت کر۔ اس نے کہا میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو تیسری بات پھر امام علی نے یہ کہا کہ اب آ اور مجھ سے جنگ کر، اور ایک ہی وار میں آپ نے اس کو جہنم واصل کیا۔ آپ وہی ہیں جن کے بارے میں رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عین عبادت ہے، اور یہ بھی کہا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو علی سے محبت کرتا ہے اس سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہے۔ آپ وہی ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں علی کا چہرہ اس لیے تک رہا ہوں کہ اس چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ آپ وہی ہیں جس کو حضرت عمر نے جن کے بارے میں بھی یہ کہا کہ علی ہیں تو ہم ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ وہی ہیں جن کے نکاح میں حضرت عثمان نے جب ان سے ان کی زرہ خریدی اور پھر ان کو تحفے میں واپس کر دی اور یہ پیار اور محبت لے کے آگے بڑھے۔ آپ وہی ہیں کہ جن کی شان آج ہم بیان کر ہی نہیں سکتے۔ آپ وہی ہیں کہ جن کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ امام علی ہم سب کے مولا ہیں، اور آج ہم مولا کی بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہمارے علماء کرام ان کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ شہادت
ناظرین گرامی، خاص ایسا ان کا وقت، یہ خاص دن، کیونکہ طاق رات ہم جانتے ہیں لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھ چکے ہیں، اور یہ آخری راتوں میں ہمیں شب قدر بھی تلاش کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ان عظیم ہستیوں کا، خلفائے راشدین کا، جب آئمہ، اصحاب، اہل بیت کا ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ ہماری خوش قسمتی کہ ہمارا ان تک سلام پہنچے۔ تو اور جناب دوسرا آگے یہ کہ اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہے، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ ایک پیکج تیار کیا ہے آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے، پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ فرزند ابو طالب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسے شرف اور فضائل حاصل ہیں جو کسی اور شخصیت کو نصیب نہیں ہوئے۔ یہ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جنہوں نے زندگی کا ہر لمحہ وسعت رسول خدا کی معیت و سرپرستی میں گزاری۔ وہ جس کو دیکھنا بھی عبادت کہا گیا وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ شہادت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ۔ آئیے آج کے اس موضوع کو سمجھیں اور جانیں ہمارے علماء کرام سے سیگمنٹ دین کی بات میں۔ جی تو دین کی بات میں ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں مولا علی کی فضیلت کے حوالے سے، گو کہ نہ ہماری زبان میں سکت ہے، نہ ہماری اتنی اوقات ہے کہ ہم ان کی فضیلت بیان کر سکیں، اور نہ ہی ہمارے دماغوں کے اندر وہ کیپیسٹی کہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ کے نبی کے وصی کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے، اور ساتھ میں جس کو آیت مباہلہ میں جس کو نفس پیغمبر کہہ کر مخاطب کیا ہو ان کی کیا فضیلت ہوگی۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ تقی مہدوی صاحب، سمیر امانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ساتھ میں ہمارے قاری کامران بھائی بھی موجود ہیں۔ میں آغاز گفتگو مولانا صاحب سے کرنا چاہوں گا۔ علامہ صاحب، ایک تو آج کا بڑا خاص دن ہے، اور میں یہ سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ آپ مسلمانوں سے کیا کہنا چاہیں گے اس خاص دن کے حوالے سے، یہ بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام عالم اسلام کی خدمت میں مولا متقیان کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان کی محبت کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ الہی آمین۔ کیونکہ ان کی محبت کے بارے میں حضور سرور کائنات نے شاہ فرمایا تھا کہ یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ اے علی، تو اس سے مؤمن کے علاوہ کوئی محبت نہیں کر سکتا اور منافق کے علاوہ کوئی دشمنی نہیں کر سکتا۔ تو علی ابن ابی طالب صرف مومن نہیں ہے بلکہ مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ کہ اگر آپ سے محبت نہیں ہے تو پھر وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ آپ کی اگر زندگی کا آغاز دیکھیں تو وہی خانہ خدا سے ہوتا ہے، اور خانہ خدا میں جب تشریف آوری ہوتی ہے تو حضور سرور کائنات کی خدمت میں پھر آپ حاضر ہوتے ہیں، آنکھیں بند رکھی ہوتی ہیں۔ جب حضور کی آغوش میں آتے ہیں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ کیا کہنے؟ سب سے پہلے جس چہرے کا دیدار کیا وہ چہرہ مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ پھر اگر ہم دوسری طرف سے دیکھیں تو حضور سرور کائنات جب پردہ فرماتے ہیں تو انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہیں تو دامان علی مرتضیٰ علیہ السلام میں بند کی ہیں، اور پھر پیغمبر کے ساتھ 10 سال ہمراہی میں رہے۔ نہج البلاغہ میں شاہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے نبی کے پیچھے پیچھے تھا کہ جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ عربوں کے یہاں یہ بڑی خوبصورت مثال ہوتی تھی کہ بچہ وہی کرتا ہے کہ جو اس کی ماں اونٹنی کر رہی ہوتی ہے۔ تو علی مرتضیٰ اس طریقے سے ساتھ ساتھ تھے۔ پھر جب 10 برس کے ہو گئے اور اعلان اسلام ہوا تو جناب ابن عباس بھی کہتے ہیں، حاکم نیشاپوری نے المستدرک میں یہ روایت لکھی ہے کہ لعلی 4 خصال لیست لاحد۔ علی مرتضیٰ کو 4 ایسی فضیلتیں حاصل ہوئی جو کسی کو نہیں حاصل ہوئی۔ کیا کہنے؟ هو اول عربی وعجمی صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ علی مرتضیٰ پہلے عربی اور عجمی تھے، یعنی عربیوں میں بھی اور اجمیوں میں وہ پہلے انسان تھے کہ رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے، علی ابن ابی طالب نماز پڑھ رہے تھے اور کوئی موجود نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي كَانَ لِوَاهُ فِي كُلِّ زَحْفٍ، اور کوئی بھی جنگ ہوتی تھی جب علم دیا جاتا تھا تو علی حیدر کرار کے ہاتھ میں دیا جاتا تھا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي مَعَهُ يَوْمَ الْمِحْرَاسِ، اور جنگ عہد کے دن علی مرتضیٰ تھے کہ جو نبی کے ہمراہ کھڑے رہے اور ان کے قدم جمے رہے۔ وَهُوَ الَّذِي غَسَّلَهُ وَأَدْخَلَهُ فِي قَبْرِهِ، اور علی مرتضیٰ ہی تھے کہ جنہوں نے غسل دیا ہے اور نبی کو کفن دیا ہے اور ان کو سپرد لحد کیا ہے۔ تو یہ ساتھ اتنا خوبصورت ہے کہ جو ولادت سے لے کر پیغمبر کی وفات تک جاری و ساری رہتا ہے۔ پھر پیغمبر اکرم اور مولا متقیان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ تو بھائی کا ہے، چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، لیکن جو ایج کے اندر ڈفرینس ہے وہ اتنا ہے کہ جیسے ایک باپ کا بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیونکہ جب 30 برس کے حضور سرور کائنات تھے تو اس وقت مولا علی کی ولادت ہوئی تھی، اور جب وہ 40 برس کے ہو گئے تو مولا 10 برس کے تھے۔ تو یہ ایسا رشتہ ہے کہ جو باپ بیٹے کے درمیان ہوتا ہے۔
اسی لیے جب جناب عباس سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ حضور کو اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی، تو حضور سرور کائنات کے بیٹے تھے، جناب قاسم تھے جس کی وجہ سے ابو القاسم کہلائے، اور عبداللہ تھے، اور جناب ابراہیم تھے، لیکن جناب عباس یہ فرماتے ہیں کہ علی مولا نبی کو سب سے زیادہ محبت اپنے بیٹوں میں علی ابن ابی طالب سے تھی۔ تو کہا وہ تو بیٹے نہیں ہوتے ہیں، تو کہا کہ دنیا میں جتنے بھی باپ ہیں اس میں سب سے زیادہ فرما بردار اولاد باپ کے لیے علی ابن ابی طالب ہے، سبحان اللہ، اور دنیا میں جتنی بھی اولادیں ہیں ان میں سب سے زیادہ شفیق باپ نبی تھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کیا بات ہے، کیا بات تو یہ جو باپ اور بیٹے کا عجیب رشتہ ہمیں نظر آتا ہے جو شروع ہی سے ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ پھر نبی نے اپنی بیٹی بھی دی، سبحان اللہ، تو کسی اور کو نہیں دی، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دی۔ اور یہ شاہ فرمایا کہ لو لم يخلق علی لفاطمہ لم یکن لفاطمہ کفوا، اگر پروردگار علی ابن ابی طالب کو خلق نہیں کرتا تو فاطمہ زہرا کا کوئی کفو ہی نہ ہوگا۔ کیا کہنے، تو اللہ کے گھر میں تشریف آوری ہوئی تھی، اللہ اور نبی کے گھر کی بیٹی علی ابن ابی طالب کو نصیب ہوئی، اور پھر حضرت سعد ابن ابی وقاص ہوں یا خلیفہ ثانی ہوں تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش وہ فضیلتیں کہ جو علی ابن ابی طالب کو ملی وہ ہمیں مل جاتی۔ مثال کے طور پر جنگ خیبر کے میدان میں علم علی ابن ابی طالب کیا کہنے، جنگ تبوک کے موقع پر نبی نے ارشاد فرمایا تھا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انه لا نبی بعدی، اے علی کہ تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے موسیٰ کو ہارون، کہ جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ سے تھی، لیکن یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر مباہلہ کے میدان میں بھی نفس رسول کے مقام پر اگر کوئی چلے ہیں تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام چلے ہیں، اور انہوں نے قرآن کی اس آیت پر عمل کر دیا انفسنا و انفسکم، ہم اپنے نفس کو لے کر آئیں گے، تم اپنے نفس کو لے کر آؤ، تو نفس رسول کے مقام پر علی ابن ابی طالب چڑھے۔ اور یہ جملے پیغمبر نے شاہ فرمائے اللہم ہاؤلاء اہلی، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، کیا کہنے، بہت خوبصورت۔ اچھا صرف یہ نہیں، ان کی شجاعت کے حوالے سے، کیونکہ جیسے ہم نے ابھی خیبر کے حوالے سے بات کی اور جب انتظار بھی کرتے رہے مسلمان کی کل کس کو دیں گے رسول پاک علم، تو رسول پاک نے کہا کہ علم اس کو دوں گا جو قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اللہ کے نبی کا جو دوست ہوگا۔ تو ان کی فضیلت کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ میں چاہوں گی جمیل بھائی آپ شروع تو کریں کہ مجھے بریک پہ جانا ہے، تو اگر ہم پہلے بریک لے لیتے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم جمیل بھائی کے پاس جائیں گے۔ ایک میں یہاں پہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی فضائل بھی بیان کرتے ہیں، تو میں یہ بھی علماء کرام سے چاہوں گا کہ آج جو یہ واقعہ تھا، جس وقت یہ واقعہ پیش آیا شہادت کا، کیا صورتحال تھی روزے میں، رمضان کے بابرکت مہینے، نماز کے وقت، تو یہ لوگوں کو یہ سیکھنا ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی، نماز کتنا اہم ہے۔ کیونکہ دیکھیں چاہے وہ کربلا میں 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا سجدہ آخر ہو تو وہاں انہوں نے سر کٹایا، اور یہاں پہ ان کو بھی یہ فجر کی نماز میں جو سر پہ ضرب لگی، تو اتنی ضروری ہے نماز۔ اگر آپ صحیح معنوں میں محبان اہل بیت ہیں تو نماز نہیں پڑھتے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ چھوٹی سی بریک کے بعد ہم ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا، زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا، زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا، نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا، علی مولا، نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا، علی مولا، ہدایت کے ستارے روشنی پاتے ہیں سب جس سے
ہدایت کے ستارے روشنی پاتے ہیں سب جس سے تو وہ روشن ستارہ ہے علی مولا علی مولا تو وہ روشن ستارہ ہے علی مولا علی مولا منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو لگاؤ مل کے سب نعرہ علی مولا علی مولا یا علی لگاؤ مل کے سب نعرہ علی مولا علی مولا پکاروں میں علی مولا تجھے کیوں درد ہوتا ہے جواز دے پکاروں میں علی مولا تجھے کیوں درد ہوتا ہے نبی نے خود پکارا ہے علی مولا علی مولا سبھی بھائی کیا بات ہے، سبحان اللہ سبھی بھائی سبحان اللہ۔ جیتے رہیں، جیتے جمیل بھائی رہیں۔ ایک بہت خوبصورت بات سبھی بھائی نے ابھی جو کلام پڑھا کہ منافق اور مومن کی پہچان اگر کرنی ہے تو محبت علی کرم اللہ وجہہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے۔ مومنوں اور منکروں کا خود پتہ چل جائے گا، چہرہ چہرہ آزماؤ یا علی کہنے کے بعد۔ اچھا اس کے علاوہ جمیل بھائی دیکھیے اتنی خوبصورت بات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ جس طرح موسیٰ اور ہارون یعنی ہارون کو جس طرح نسبت ہے موسیٰ سے اس طرح علی کو مجھ سے نسبت ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم جس ہستی کے فضائل و مناقب، محاسن و محامد بیان کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، وہ ہستی اتنی عظیم ہے، اتنی یکتا ہے، اتنی یگانہ ہے، اتنی اعلیٰ و عرفہ ہے، اتنی مزکہ اور مصفہ ہے کہ ان کا نام لینے سے زبانیں پاک ہوتی ہیں، دلوں کے زنگ دھلتے ہیں، عرفان کی کلیاں مہکتی ہیں اور ایمان کے پھول کھلتے ہیں۔ اور میرے نبی نے بتایا، احادیث نبی نے بتایا کہ وہ ہیں میدان شجاعت و شہامت کے شہسوار، اقلیم ولایت کے تاجدار، عبادت و ریاضت میں کل مومنین کے سرکار، رسول خدا کے غمخوار، نسل محمد مصطفیٰ کے امانت دار، مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا کے رفیق کار، اور جن کے شہزادے ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار، تو میں کیوں نہ کہوں کہ گویا وہی ذات ہے، ہر جگہ ہے اسی ذات کا اقتدار، دنیا و عقبہ ہر جگہ ہے اسی کا اقتدار۔ اور میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ان سے محبت کرنا فقط نہیں ہے ایمان کا اظہار،
بلکہ ان سے محبت کرنا ہے ایمان کا معیار. ان سے محبت کرنا ہے ایمان کا معیار, اور ان سے بغض رکھنا ہے نفاق و انتشار. ان سے بغض رکھنا ہے نفاق و انتشار. اور مجھے کہنے دیجئے حقیقت میں یہی تو ہے طریقہ کفار, یہی تو ہے طریقہ کفار. گویا وہی ذات ہے حق و باطل کی تمیزدار. اللہ اللہ وہ صدقہ کرے تو قرآن دے اخبار, وہ سجدہ کرے تو رسول خدا کہے بار بار کہ نہیں کوئی نہیں تجھ سا سجدہ گزار. وہ ذات کہ جن کا وقار, جو بڑے ہیں پر وقار, جن کے الفاظ ہیں گوہر بار, اور جن کا سخن ہے خوش گفتار, اور انہی پہ تو اتری ہے آیت اطہار. انہی پہ اتری ہے آیت اطہار. جن کا لقب ہے حیدر کرار, جن کی تلوار ہے ذوالفقار, شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. وہ ذات کہ جن کا مولود ہوا خانہ خدا, جن کو نام ملا بإلہام خدا, اور جن کی پرورش ہوئی آغوش رسول خدا. اللہ اللہ وہ آنکھ اس وقت کھولے کہ جب ہو سامنے رخ مصطفیٰ, اور منہ اس وقت کھولے کہ جب ہو ذائقہ لعاب دہن مصطفیٰ. اور وہ برادر مصطفیٰ بھی ہیں, اور برادر مثل موسیٰ بھی ہیں. وہ برادر مصطفیٰ بھی ہیں, برادر مثل موسیٰ بھی ہیں. وہ مظہر کمالات نبوت بھی ہیں, اور وہ منبع قاسم ولایت بھی ہیں. تقسیم کرنے والے منبع قاسم ولایت بھی ہیں, وہ باب علم و حکمت بھی ہیں, وہ نور رشد و ہدایت بھی ہیں, وہ محبوب رب العلا بھی ہیں, اور سب کہہ دو کہ وہ کل مومنوں کے مولا بھی ہیں. جن کے ذکر میں ہے بڑی حلاوت, جن کے چہرے کو تکنا ہے عبادت, جن کی چاہت میں مرنا ہے شہادت, جن کی الفت میں جینا ہے اطاعت. کعبہ بنا جن کی جائے ولادت, اور مسجد ہوئی جن کی جائے شہادت. گویا آغاز زندگی کعبہ کی رفاقت, اور انتہائے زندگی مسجد کی امامت. ایسی ہی عظیم و یکتا ذات کو تاجدار حل عطا, مراد کل کفا, امزاد محمد مصطفیٰ, ہر درد کی دوا, مشکل کشا, مولا علی شیر خدا کہتے ہیں. ماشاءاللہ. جی جمیل بھائی, جی کیا خوبصورت انداز اور کیا خوبصورت طریقہ ہے آپ کا. آپ کے والدین کو بھی, جو ہے آپ کی والدہ کو میں گو کہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں, لیکن ان کو بھی ابھی بھی, کیونکہ کیا میں بولوں, دن تو خیر مبارکباد کے لیے, لیکن اللہ ان کے درجات بلند کرے, سلام پیش کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ جیسا بیٹا, کیا خوبصورت آپ نے مولا کی شان بیان کی. اور ایک بات, کیونکہ دیکھیں ہم شجاعت کے حوالے سے تو بہت بات کرتے ہیں, جو علم کے حوالے سے, کیونکہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا, کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور پھر جب مولا علی بھی جب تک زندہ تھے تو تب تک یہی کہتے تھے کہ سلونی سلونی, آؤ پوچھو مجھ سے. اور نہ صرف یہ کہ عام لوگ کیا, عام صحابہ کیا, جو ہمارے بڑے خلفائے راشدین, وہ بھی کیونکہ ان کی محبت کا یہ لیول تھا, اور وہ کس طریقے سے ان کو اپنے کاموں میں انگیج رکھتے تھے کہ وہ بھی ان سے پوچھا کرتے تھے. میں چاہوں گی تاکہ بھائی اس حوالے پہ ضرور آپ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے بیان کی, اور آپ نے سوال کیا علم مولا کائنات کے بارے میں, اس کے بارے میں یہ کہ اصحاب کیسے استفادہ کرتے تھے. تو حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا, اور یہ روایت متفقون علیہ ہے, کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. پھر آگے کا ایک اور جملہ بھی ہے, من اراد العلم فلیأت الباب, جو اب علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دروازے پر, وہ دروازے پر آئے. تو دروازے سے ہو کر ہی وہ نبی اکرم کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی حدیث ہے نا مولانا, انا مدینۃ الحکمت و علی بابھا, علم کے بارے میں بھی ہے, حکمت کے بارے میں بھی ہے. اور مولا متقیان اتنے زیادہ فیصلے خوبصورت فرمایا کرتے تھے کہ ہر زمانے کے اندر خلفائے راشدین ہوں یا اصحاب کرام ہوں, وہ آیا کرتے تھے اور مولا متقیان سے سوالات کیا کرتے تھے. بہت سے واقعات ہیں اور پوری کتابیں لکھی گئی ہیں علی مرتضیٰ کے فیصلے کے بارے میں. اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ ایک یہودی آیا, کیونکہ یہ بھی مولا علی نے منبر کوفہ پر بیان فرمایا تھا کہ واللہ لو سنیت لی الوسادہ ثم اجلست علیہا لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم
وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل الفرقان بفرقانهم حتى ينادي كل كتاب بأن عليا حكم فيا بحكم الله کہ اگر خدا کی قسم میرے لیے مسجد کو بچھا دیا جائے اور مجھے اس کے اوپر بٹھا دیا جائے تو میں اہل تورات کو تورات سے جواب دوں گا، کیا کہنے میں اہل انجیل کو انجیل سے جواب دوں گا، اہل قرآن کو میں قرآن سے جواب دوں گا، اور ایسے جوابات دوں گا کہ خود یہ کتابیں پکار اٹھیں گی کہ جو علی نے فیصلہ کیا ہے وہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ واہ واہ، بہت تورات والا ایک شخص یہودی آیا اپنی تورات کو لے کر، کہنے لگا کہ ہمارے یہاں پر اصحاب کہف کا واقعہ موجود ہے، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ اصحاب کہف غار میں 300 سال تک رہے۔ صحیح۔ آپ کے یہاں جو سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ موجود ہے اس کے اندر بیان یہ ہوا ہے کہ 309 سال تک رہے۔ جی ہاں، 309۔ تو ہماری کتاب ہم کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے، آپ بتائیں 309 سال کیسے آئے؟ تو وہاں مسلمانوں نے جواب دیا نہیں، ہم تو اپنی کتاب کو مانتے ہیں، ہماری کتاب صحیح ہو سکتی ہے، تمہاری کتاب غلط ہے۔ اچھا، ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری صحیح کتاب تمہاری غلط ہے، اتنے میں مولا متقیان تشریف لائے اور عجیب فقرہ ارشاد فرمایا کہ جو تورات والا کہہ رہا ہے اس کی کتاب بھی صحیح ہے اور ہماری کتاب بھی صحیح ہے۔ سب حیران ہو گئے، اور اس وقت تک یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج جو شاید ہمارے بچے کے لیے مسئلہ حل ہو گیا ہے، اس زمانے میں مولا نے حل فرمایا بات یہ ہے کہ جو 300 سال ہیں یہ انگلش کیلنڈر کے حساب سے ہیں، اور جو 309 سال ہیں وہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہیں، اور شمسی اور قمری سالوں کے اندر فرق ہر سال کے اندر 12 دنوں کا آتا ہے، اور جب یہ 100 سال تک پہنچتا ہے تو جو انگلش 100 سال ہوتے ہیں وہ اسلامی 103 سال کے برابر بنتے ہیں، اور جب 300 سال انگلش کے ہو جاتے ہیں تو وہ 309 سال کے بنتے ہیں۔ تو تمہاری کتاب میں بھی صحیح لکھا ہے اور قرآن کریم کے اندر بھی صحیح لکھا ہے، تو اس یہودی کی زبان سے جملہ نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ علامہ صاحب بڑی خوبصورت آپ نے یہ، میں نے پہلے نہیں یہ واقعہ سنا، لیکن ہم جب قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں بہت جگہوں پہ صحابہ کرام کا ذکر بار بار آیا، جیسے بدر کے صحابیوں کا ذکر آیا، اور بہت سے موقع پر اللہ تعالیٰ نے بار ان کی تعریف بھی کی، ان کے بارے میں بتایا، یہاں تک کہ امام علی کے بارے میں ہم بہت سے واقعات جانتے ہیں کہ مباہلے کا جب واقعہ ہم سنتے ہیں، یا آیت تطہیر جس کا جمیل بھائی نے بتایا، پھر سورہ دہر میں جو ایک واقعہ ہم جب سنتے ہیں کہ کس طرح سے فرشتہ حضرت جبرائیل آئے اور وہ روزے سے تھے جو منت مانی گئی تھی 2 بچوں کے لیے اور بیمار تھے، پھر کھانا دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ بے شمار جگہوں میں چاہوں گا کہ جمیل بھائی آپ بھی کچھ تھوڑا سا ایسی مجھے بتائیے کہ کس موقع پہ کہاں ذکر ہے امام علی کا جو بتایا گیا ہے ہمیں۔ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر خیر تو قرآن میں بار بار بیان کیا گیا ہے، لیکن میں قرآن مجید برہان رشید سے ایک آیہ مبارکہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو میں اگر کوئی چیز پوچھنا ہو تو اہل ذکر کے پاس جاؤ۔ واہ، اہل علم کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ علم والا فقط علم رکھتا ہے، حکمت نہیں رکھتا۔ بے شک، کیا کہنا ہے یہ علم ہے، اور کب کہنا اور کتنا کہنا ہے یہ حکمت ہے۔ لہذا علم اور حکمت بنتی ہے تو پھر اہل ذکر بنتا ہے، اور پھر اہل ذکر فقط علم سے نہیں بنتا، معرفت سے بنتا ہے۔ لہذا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہستی ہے جن کو بچپنے سے رسول اللہ کی معرفت ملی ہے، بے شک، اور جس کو رسول کی معرفت مل جائے اس کو اللہ کی معرفت نہ ملے یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا وہ معرفت والے تھے، اس لیے کہا اہل ذکر۔ اب ذکر کیا ہے؟ قرآن نے کہا ان هو الا ذکر للعالمین، قرآن اللہ کا ذکر ہے۔ بے شک، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، قرآن کو پھر اللہ نے ذکر قرار دیا۔ لہٰذا معلوم ہوا ذکر سے مراد قرآن ہے، اور حضرت علی اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم اہل ذکر ہیں۔ اب یہ اہل ذکر ہیں قرآن اور علی، فرمایا کہ یہ اہل ذکر ہے اور قرآن ذکر ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے غدیر خم کے مقام پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لوگو ایھا الناس انی تارکم فیکم امرین لن تضل ان تتبعوہما، لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کا دامن پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہما اہل بیت وعطرتی و کتاب اللہ، میں تم میں اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت عطرت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کا دامن تھام لو۔ اذکر اللہ فی اہل بیتی، خبردار میرے اہل بیت کے معاملہ میں اللہ سے ڈرنا، ان کو کوئی تنگ نہ کرنا، مشکل میں نہ ڈالنا۔ اور فرمایا لن یفرقا ہما فإنہما لن یفرقا علی الحوض، فرمایا کہ یہ دونوں وہ ہوں گے قرآن اور اہل بیت، لن یرد حوض الکوثر، کہ یہ دونوں ساتھ رہیں گے، علی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ رہے گا، علی قرآن کے ساتھ رہے گا، یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر پر آ کر مل جائیں گے۔ کیا بات ہے جمیل بھائی، بہت خوبصورت ذکر جاری۔ ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے رمضان کا سما۔ سبحان اللہ۔
का समा منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، آثار پڑھ کے مہدی دوراں کا یوں لگا، آثار پڑھ کے مہدی دوراں کا یوں لگا، جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے، جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے، اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس، اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ ماشاءاللہ فصیح بھائی خوش رہیے، آباد رہی، بہت شکریہ۔ سارم بھائی کو السلام علیکم کہیں گے، سارم بھائی آپ نے جوائن کیا اور آج اس خاص شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ اس بات پہ مشہور تھے کہ کس طرح یتیموں کا خیال رکھتے تھے، کس طرح مسکینوں کا خیال رکھتے تھے، کس طرح غریبوں کا خیال رکھتے تھے، اور کوئی جب ان کے پاس آتا تھا تو اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ تو آج جو سارم بھائی جس طرح سے یہاں پہ آئیں اور ہر روز ہمارے شو میں ایک فیملی ایسی لے کے آتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم نیکی کما سکتے ہیں، تو مل کے نیکی بھی کمائیں گے، سارم بھائی کو سپورٹ کیجیے گا۔ بالکل، جو یتیموں کی جب کفالت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو یہ بیسکلی یہ سنت نبی بھی ہے، یہ سنت علی بھی ہے، کیونکہ جو کوفے کے جو یتیم تھے جن کی کفالت
مولا علی کیا کرتے تھے جب ان کو پتہ چلا کہ ان کو ایک ایسی ضرب لگی ہے، اس میں اتنا زہر ہے کہ طبیب نے کہا کہ اس کا زیادہ سے زیادہ علاج یہ ہے کہ ان کو دودھ زیادہ سے زیادہ دیا جائے، تو کس طریقے سے کوفے کے جو یتیم بچے ہیں وہ آئے اپنے دودھ کے پیالے لے کے ہاتھوں میں کہ یہ ان کو دو کہ شاید وہ اس سے بہتر ہو جائیں۔ ہم نے ان کی سخاوت کے حوالے سے بات کی، ان کی علم کے حوالے سے بات کی، ان کی حکمت کے حوالے سے بات کی، ان کی شجاعت کے حوالے سے بات کی، لیکن کچھ باتیں ایسی جو کہ ہماری سمجھ سے بالکل بالا تر ہیں، جیسے جب ان کو ضربت لگی تھی اور مولا علی نے کہا تھا کہ فزت برب کعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، تو یہاں پہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک طرف تو آپ کو ایسی ضربت لگی ہے، وہ تلوار جو کہ بھیگی ہوئی تھی ایسے زہر میں کہ اگر وہ کسی نہر میں ڈال دی جاتی تو اس میں جو آبی حیات تھی وہ مر جاتی، تو آپ نے اس ٹائم پہ بولا، اس کا کیا پس منظر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ بہت خوبصورت درس ہے کہ جو مولا متقیان کے اس جملے سے ملتا ہے، اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا انسان کو کرتے رہنی چاہیے کہ پروردگار ہدایت لینے کے بعد میں دوبارہ سے گمراہی کے راستے پر نہ چلا جاؤں، پروردگار مجھے اسی ہدایت کے راستے پر ثابت قدم فرما۔ اور یہ دعا صرف ایسا نہیں کہ عام مسلمانوں کے لیے ہے، حضور سرور کائنات کے ذریعے، مولا کائنات کے ذریعے سبھی انسانوں تک یہ دعا پہنچائی گئی کہ ہدایت کی ہمیشہ دعا کرتے رہنا۔ اور کئی مرتبہ مولا علیہ السلام نے سوال یہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بستر پر سو جاؤں گا تو آپ کی جان تو بچ جائے گی، یہ بتائیے کہ میرا دین سالم رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اپنے دین کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ علی تمہارے سر پر ضربت لگائی جائے گی جس ضرب کی وجہ سے آپ کی داڑھی خضاب ہو جائے گی، تو اس وقت بھی یہ سوال کیا ہے کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ کیا میں آپ کے دین پر ہوں گا یا نہیں؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے! جب علی جیسا کل ایمان قسیم الجنت والنار اس بارے میں فکر مند ہے کہ میں ہمیشہ دین مصطفیٰ پر رہوں، تو شروع سے لے کر آخر تک یہی سوال کرتے رہے، اور جب ضربت لگ گئی تو کہا فزت ورب الکعبہ، اب تو موت مجھے آئی ہے تو دین مصطفیٰ پر آئی، واہ واہ واہ، اب مجھے آئی ہے تو ایمان خدا پر آئی۔ تو ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ جتنا بھی پوری زندگی کا سفر تھا وہ مکمل ہوا ہے پوری سعادت کے ساتھ، اور اتنا خوبصورت سفر یہ طے ہوا ہے کہ ابتدا ہوئی تو بیت خدا سے ہوئی اور انتہا ہوئی تو خانہ خدا میں ہوئی۔ اور پھر جب مولا متقیان کی شہادت ہو گئی تو جس طریقے سے بھی بات آ رہی تھی کہ یتیموں کا کتنا خیال رکھتے تھے، کوفے کے یتیم بچے آئے، تو ایک واقعہ اس طریقے سے ملتا ہے کہ جب حسنین کریمین نجف اشرف میں لے جا کر دفن کرتے ہیں اور واپس آ رہے ہوتے ہیں، رات کی تاریکی ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک عجیب مظلومیت ہے مولا علیہ السلام کی کہ 100 سال تک قبر علی کو مخفی رکھا گیا، بتایا نہیں گیا کہ علی مرتضیٰ کہاں پر مدفون ہے، کیونکہ ان کے دشمن اس قدر زیادہ تھے کہ اگر ان کو قبر کا بھی پتہ چلتا ہے وہ تو قبر کی بھی حرمت ہی کرتے، اس لیے قبر کو چھپا کر رکھا گیا۔ تو جب رات کی تاریخی میں واپس آ رہے تھے تو ایک بوڑھے کو کرراتے ہوئے دیکھا، تکلیف سے کررا رہا تھا، مشکل کشا کے بیٹے تھے، واپس آ رہے تھے، کسی کو مشکل میں دیکھا تو اس کی مشکل حل کرنے کے لیے قریب گئے اور کہا کہ بھائی تیری مشکل کیا ہے؟ کہا 2 دن ہو گئے، ہمیشہ ایک رفیق تھا جو میرے پاس آیا کرتا تھا اور میری خیر خواہی کیا کرتا تھا، میرے ساتھ ہمدردی کیا کرتا تھا، 2 دن سے وہ میرے پاس نہیں آیا، مجھے نہیں معلوم کون سی بات میری بری لگ گئی اس کو، وہ اتنا پیارا تھا، میری باتیں سنتا تھا، میرے ساتھ بیٹھتا تھا، مسکراتا تھا، ہنستا تھا۔ تو کہا کہ بتائیے پھر اس کا نام کیا ہے، اس کی شکل و شمائل کیا ہے؟ اس نے عجیب فقرہ کہا کبھی اس نے اپنا نام نہیں بتایا، میں اس سے پوچھا کرتا تھا آپ کا نام کیا ہے، وہ کہتا تھا کہ بندوں میں سے بندہ خدا آیا ہے تیرے پاس، اور کہا کہ شکل و شمائل بتا، کہا میں تھوڑا سا نظر سے کمزور ہوں، میں نے اس کو ٹھیک طریقے سے دیکھا نہیں تھا۔ یہ ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے پیغام کہ جو ہر چھوٹی چھوٹی نیکی کرنے کے بعد سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں۔ میری بات تھوڑی سی رہ گئی، پھر کہا کہ پھر ہم کیسے ڈھونڈ کر لے کر آئیں، کیسے تلاش کر کے لے کر آئیں؟ تو کہا کہ ایک جملہ ہے وہ جو اکثر کہا کرتا تھا، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ مسکین جالس مسکینا وغریب جالس غریبا، ایک مسکین کے ساتھ دوسرا مسکین بیٹھا ہے، ایک غریب کے ساتھ دوسرا غریب بیٹھا ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے یا شیخ ہوا ابونا علی بن ابی طالب، اے شیخ وہ ہمارے بابا علی مرتضیٰ تھے۔ تو کہا کہ پھر وہ کیوں نہیں آتے؟ کہا 2 دن پہلے ان کے سر پر ضربت لگی تھی اور ابھی ہم دفنا کر آئے ہیں۔ تو اس نے یہ درخواست کی کہ پھر ہمیں قبر علی ابن ابی طالب پر لے کر جاؤ، اور وہیں پر ہی وہ گیا ہے، یہ پہلا زائر ہے حضرت علی مرتضیٰ کی قبر کا، اور وہیں پر ہی روتے روتے اسے بھی موت آئی۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات آپ نے کی علامہ صاحب۔ اور یہ دیکھیے کہ امام علی سے سیکھنے کی جب بات آتی ہے تو کتنی خوبصورت بات انہوں نے یہ کی کہ جو قاتل ہے، جس نے مارا، جس نے یہ ظلم کیا، اس کو دنیا کا، ابن ملجم کو دنیا کا بدبخت ترین انسان کہا گیا۔ اگر آپ میری کریکشن بھی کیجیے گا کہ 2 لوگ جو دنیا کے
وقت ترین لوگ ہیں، ایک وہ جنہوں نے حضرت صالح کی اونٹنی کو کاٹا اور ایک امام علی پہ جس سے تلوار چلائی. کہہ رہے ہیں کہ وہ گھبرایا ہوئے، شربت اس کو پلاؤ. پھر یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے تو اس کو بھی ایک ہی ضرب لگانا. یہ نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد تم لوگ اس کے ٹکڑے کر دو، گوشت نوچو، یہ مت کرنا. اس سے بہتر سے لوگ اگر میں بچ جاؤں تو میں خود فیصلہ بھی کروں گا. اس کے بعد لیکن بہتر ہے کہ معاف کر دو. جی ہاں، جی ہاں. اور اگر میں مر جاؤں تو بہتر ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ امام جن کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں، یہ وہ شخصیت کہ جب ذکر برائے ذکر رہ جاتا ہے، ہم گزر جاتے ہیں اور سنتے ہیں، ہم سارے مسلمان یہ بات جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عمل نہیں کرتے. کیا کہیں گے جمیل بھائی؟ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ مولا کائنات کو تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی شباہت، اس کی شخصیت سب کچھ بتا دیا تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ محفل میں آتا تھا، فرماتے تھے کہ میرا قاتل دیر کیوں کر رہا ہے، اپنا کام کیوں نہیں کرتا. لوگوں نے کہا اگر یہ تو اس کو پکڑیے. کہا ابھی اس نے قصور نہیں کیا تو میں کیسے اس کو سزا دوں. لہٰذا یہ تو ایک بڑی عجیب و غریب داستان ہے. میں اس طرف آؤں گا جو میں حدیث مبارک سنا رہا تھا غدیر خم کی، کہ جب حضور نے فرمایا ہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، قرآن اور اہل بیت اور علی مجھ سے آ ملیں گے. اور اس کے بعد آپ نے پورے مجمع سے 1.25 لاکھ کم و بیش اصحاب رسول موجود ہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى لِكُلِّ مُؤْمِن، اور میں سارے مومنین کا مولا ہوں. اور من کنتو مولاہ فہذا علی مولا، اور سنو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دستار نکالی، ہاتھ کھڑا کیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے کہ وہ شملہ ایسا تھا جس کے پیچھے باقاعدہ اس دستار کے پیچھے شملہ لٹک رہا تھا. اور آپ نے فرمایا کہ ان الامامۃ حاجز بین الکفر والایمان، وہ امامہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک فرق تھا. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستار بندی کی ہے مولا کائنات کی، اور یہ بتا دیا کہ میں خاتم الانبیاء ہوں تو اب یہ فاتح الاولیاء ہے. میرے بعد نبوت نہیں چلے گی لیکن میں اب ولایت کا دروازہ کھول رہا ہوں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فاتح الاولیاء ہیں، اور اللہ نے انہی کی ولایت کی نہر سے بے شمار جو ہے اولیاء کرام کو پیدا فرمایا ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ ولی ہو نہیں سکتا جس پہ مہر علی ہو نہیں سکتی. مہر علی لگتی ہے تو وہ ولی بنتا ہے. اور میں جب حضرت علی کرم اللہ صحابہ اکرام خود فرماتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے تھے کون سے آدمی، اس لیے کہ ہمیں تو نہیں پتا، یہ تو نگاہ مصطفیٰ ہے جو دلوں کے حال جانتی ہے کہ منافق کون ہے. تو ہمارا طریقہ یہ تھا کہ ہم حضرت علی کا ذکر چھیڑ دیا کرتے تھے. ہم دیکھتے تھے کہ جس کا چہرہ کھل جاتا تھا ہم کہتے تھے یہ ایمان کا بھی سوہنا ہے، شکل کا بھی سوہنا ہے. اور جس کا چہرہ بجھ جاتا تھا تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ ایمان کا بھی کوڑا ہے، شکل کا بھی کوڑا ہے. لہٰذا ہم منافق اور مومن کی پہچان حضرت علی کے ذکر سے کیا کرتے تھے. حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر کچھ لوگ آ کر بیٹھے ہوئے تھے. چلمن ہلی، تھوڑی دیر میں حضرت علی آ گئے. ان لوگوں نے حضرت علی کو دیکھا، اٹھ کر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد باہر گئے، انہوں نے کہا کہ باخدا ہمیں کس چیز نے باہر اٹھا دیا، ہم تو کیوں اٹھ کر آگے حضور کی محفل میں، ایسا کیا ہو گیا تھا. شرمندہ ہوئے، دوبارہ جا کر بیٹھ گئے. اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا واللہ ما ادخلتہ وما اخرجتکم، خدا کی قسم نہ میں نے علی کو داخل کیا تھا، نہ اپنی کچہری اور محفل سے تمہیں نکالا تھا، بل اللہ ادخلہ وما اخرجتکم، بلکہ اللہ نے بغض علی کی وجہ سے تمہیں باہر نکالا تھا، اور جب علی کا بغض نکل گیا تو اللہ ہی نے تم کو داخل فرمایا ہے. لہٰذا معلوم ہوا کہ کچہری مصطفیٰ میں بغض علی والا بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کو گوارا ہے نہ علی کو گوارا ہے. لیکن اس کا مطلب ہے کیسے تھے جن کے اندر بغض تھا، مطلب میں یہاں پہ مدیہ میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہم جو مجھے کیونکہ وقت میں جاننا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں آج بھی ہیں. جی ہوں گے، بالکل. اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمیں اس ہدایت اور ظلم سے بچائے. علامہ صاحب یہ کیا وقت کیا تھا شہادت کا، اور وہ وقت صبح جیسے ضربت تو 19 رمضان کو لگی، تو وقت کیا تھا شہادت کا؟ یہ جی 2 روایتیں ہیں. مشہور یہ ہے کہ وہ فجر کا وقت تھا، لیکن بعض روایات کے اندر یہ کہ نماز شب پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. جی یہ بھی ہے. اور شہزادی ام کلثوم کے گھر پر موجود تھے اس وقت تک. افطار شہزادی کے گھر پر کیا تھا. اور دیکھیں بیٹیوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ باپ کے لیے جو گھر کے اندر بہتر سے بہتر کھانا بنا ہوا وہ پیش کر دیا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ مولا علی کی بیٹی کے گھر پہ کیا کھانا بہتر سے بہتر بنا ہوا ہے. تو روایت یہ کہتی ہے کہ اپنے بابا کی خدمت میں 2 جو کی روٹی رکھی،
ایک نمک رکھا اور ایک دودھ کا جام رکھا. اللہ اکبر. یہ ہے مولا علی کی بیٹی کے گھر کا بہترین کھانا. اتنی سادگی. اور اس کے اوپر بھی مولا نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے بھی ایک چیز اٹھا لیجیے. تو بیٹی کا دل تھا اس لیے نمک کو اٹھایا تاکہ دودھ سے توانائی حاصل کر لیں. تو کہا کہ نہیں بیٹی دودھ کو اٹھا لو, میں نمک سے افطار کروں گا. اور افطار بعد میں فرمایا, پہلے نماز انجام دی, پہلے نماز پڑھی, پھر افطار کیا اور 3 لقموں کا افطار کیا. پھر عبادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور ساری رات عبادت کرتے رہے. گھر سے باہر نکلا کرتے تھے اور ستاروں کو دیکھا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے ما کذبت ولا کذبت, نہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے اور نہ ہی میں اس بات کی تکذیب کر سکتا ہوں. اور پھر باہر نکلے تو پھر کبھی مرغابیوں نے راستہ روکا, حسنین کریمین نے راستہ روکا, حتیٰ دروازے کی کنڈی نے راستہ روکا. وہ یا جاندار ہو یا بے جان ہو, سبھی چاہتے تھے کہ آج علی رک جائیں. ایسی فضا سوگوار پہلے سے تھی 19 کی. اور پھر جب مسجد کوفہ کی طرف رخ کیا ہے تو جنہوں نے مسجد کوفہ کی زیارت کی اور بیت علی کی بھی زیارت کی, انہیں معلوم ہے کہ بیت علی کا اور مسجد کوفہ کا فاصلہ کتنا ہے اور وہ کتنی بڑی وسیع و عریض مسجد ہے. جب اس مسجد میں تشریف لے گئے تو وہ روایت جو نماز شب کے بارے میں ہمارے ناظرین نے ذرا کم سنی ہے, وہ میں آپ کی خدمت بیان کرتا ہوں. کہ جب وہ مسجد کوفہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ اصحاب پراکندہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نوافل انجام دے رہے ہیں. تو مولا متقیان بھی محراب عبادت پر تشریف لے گئے. ابن ملجم کو موقع ملا کہ اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا, لہٰذا وہ قریب آیا اور وہ تلوار کی جو زہر میں بجھی ہوئی تھی وہ سر پر ماری. مولا علیہ السلام نے اشاروں کے ساتھ نماز کو مکمل کیا. تلوار مار کر وہ جب بھاگنے لگا تو اصحاب نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کر جب لے کر آئے تو دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام کا سر اقدس امام حسن مجتبیٰ کی آغوش میں, اور امام حسن روتے جا رہے ہیں اور مولا علی کی آنکھیں بند ہیں. جیسے کچھ قطرے مولا علی کے چہرے مبارک پر گرے اور دیکھا کہ امام حسن رو رہے ہیں تو فرمایا اے حسن روتے کیوں ہو؟ دیکھو ہاذا رسول اللہ وہذہ فاطمہ وہذا اخی جعفر وہذا عمی حمزہ. دیکھو رسول اللہ لینے کے لیے آ گئے, دیکھو فاطمہ زہرا لینے کے لیے آ گئی, دیکھو جعفر طیار لینے کے لیے آ گئے, حمزہ سید الشہداء لینے کے لیے آ گئے. اور پھر امام حسن کے ساتھ اور اصحاب کے ساتھ جب بیت الشرف پہنچے تو کہا صاحب تمہارا بہت شکریہ, تم نے سہارا دیا علی مرتضیٰ کو اور تم نے بیت الشرف تک پہنچا دیا, لیکن اب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ. وجہ نہیں بیان کی کیونکہ نام لانا بھی وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کا نام اپنی زبان پر لے کر آئے. لیکن سب جانتے ہیں کہ جب باپ اس حالت میں اپنی بیٹی کے گھر میں جائے گا تو باپ کی کیفیت کیا ہوگی. اس لیے روایت بھی کہتی ہے کہ صرخت زینب, شہزادی زینب کبریٰ نے اپنے باپ کی حالت میں دیکھ کر چیخ ماری. تو اسی لیے پہلے ہی اصحاب کو دور کر دیا تھا کہ تم چلے جاؤ کہ میری بیٹیوں کی آواز بھی کوئی نامحرم نہ دیکھے. یہ پردے کا یا امیر المومنین, آج کوفہ کے اندر آپ نے اپنی بیٹیوں کی آوازوں کا بھی پردہ رکھا ہے. کل اسی کوفہ میں انہی زینب و ام کلثوم کو بے مخنہ و چادر کوفے کے دربار میں پیش کیا جائے گا. اور جب تشریف لائے ہیں اصحاب ویسے تو چلے گئے, ایک تھے صحابی جن کا نام ہے ازبق بن نباتہ, وہ جاتے نہیں تھے. تو امام حسن تشریف لائے, کہا کہ کیوں نہیں جاتے؟ کہا کہ میں زندگی میں ایک مرتبہ اور دیدار کرنا چاہتا ہوں علی مرتضیٰ کا, مجھے ایک اور ملاقات نصیب دے دو. تو ازبق بن نباتہ کو اجازت مل گئی, آئے مولا متقیان کی خدمت میں. اس وقت مولا علی نے ازبق کو دیکھ کر ہی جملہ شاہ فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی, مجھ سے سوال کرو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو. ازبق بن نباتہ نے سوالات کیے, وہ بھی روایات کے اندر موجود ہیں. اور پھر اسی طریقے سے دن گزرنے لگے اور پھر وہ ایام آگے کہ جو آج کا دن ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز سامنے موجود ہوتی ہے اس کی کیفیت اور ہوتی ہے, جو گزر جاتی ہے وہ تو گزر جاتی ہے. اس لیے 2 دن تک جو مولا علی زخمی حالت میں اپنی اولاد کے سامنے رہے نا, وہ بڑا درد بھرا منظر ہے. اور یہ روایت کا جملہ ہے ناداہم باسمائہم, پھر ایک وقت وہ آیا جب اپنی ایک ایک اولاد کو ان کے ناموں سے پکارا. مولا علی کے 12 کم از کم بیٹے تھے, 15 کم از کم بیٹیاں تھیں. ایک ایک کو نام لے کر بلایا, کہا کہ بیٹا حسن میرے قریب آؤ, بیٹا حسین میرے قریب آؤ, بیٹا عباس میرے قریب آؤ, محمد حنفیہ میرے قریب آؤ, بیٹی زینب میرے قریب آؤ, ام کلثوم میرے قریب آؤ. سب قریب جمع ہو گئے. تو پھر فرمانے لگے اب میرا روانگی کا وقت آ گیا اور رسول خدا مجھے لینے کے لیے آ گئے. اور آخری جو جملے ادا کیے ہیں اور آواز بند ہوئی ہے, ساری اولاد اپنے بابا کے اوپر گر گئیں. کسی نے پیروں کو چھوما, کسی نے سینے کو چھوما, کسی نے سر کو چھوما. اور پھر جنازہ تیار ہوا, غسل و کفن ہوا اور نجف اشرف میں جا کر دفن ہوا. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جن کی اولاد زندہ ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے اپنے باپ کو رخصت کرتی ہیں. لیکن کربلا کے میدان میں انہی علی کی جو حسین تھے جب زمین کربلا پر گرے تو ان کے پیروں کو کوئی چومنے والا نہیں تھا, ان کے سینے کو کوئی چومنے والا نہیں تھا, ان کے سر اقدس کو کوئی چومنے والا نہیں تھا, اور سر اقدس موجود نہیں تھا. یتیم سکینہ سلام اللہ علیہا, ان کی حالت یہ تھی کہ جب اپنے بابا کے لاشے پر پہنچی تو سینے پر جگہ نہیں ملی, پیروں میں بیٹھ گئی اور پھر شمر آتا ہے اور وہ تازیانہ لے کر آتا ہے. تو یہ علی اور اولاد علی پر ڈھائے جانے والے مظالم ہیں جو ہمیں ہر جگہ پر نظر آتے ہیں. جبکہ نبی نے فرمایا تھا اے علی
تیری دشمنی صرف منافق اور کافر رکھے گا اور تجھ سے محبت صرف مومن اور صاحب ایمان. بہت خوب علامہ صاحب، بہت خوب. اور میں جمیل بھائی، علامہ صاحب نے آج ایسی خوبصورت باتیں بیان کی ہیں کہ جو ہم سب کے لیے سیکھنے کا موقع بھی ہے. اور یہ محفل جو ہے آج ان کے کلام سے، ان کے ذکر سے منور ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھ رہیے رمضان کا سما. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک کہتے ہیں. اور 21 رمضان آج ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آج خاص دن اور ایک خاص شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر کر رہے ہیں. ان کی آج شہادت کا بھی دن ہے اور یہ محفل انہی کے نام سے، ان کے ذکر سے منور ہو رہی ہے. آڈینس میں کیونکہ سب لوگ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اور مجھے ایک بچہ وہ نظر آیا جس نے بھی چند دن پہلے ہمارے یہاں پہ کلام پیش کیا تھا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، اور وہ بہت لوگوں نے پسند کیا اور لوگوں کی فرمائش بھی تھی کہ ان کو دوبارہ بھی وہ مجھے آڈینس میں نظر ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ چند اشعار آج بھی بیٹا آپ سنا دیجئے. آگے آ جائیے، ادھر آئیے، آئیے. جی بسم اللہ کیجیے، بسم اللہ. آج چونکہ مولا علی کی شہادت ہے، بس اسی مناسبت سے سلام کے چند مصرع کی سماعتوں کی نظر. بسم اللہ. یہ ادھر دیکھیے. جی. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے، ماتم کے اثر سے، کہ افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا. کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے. مولا حسین کی کیفیت کیا ہے کہ شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ. زینب کو ہٹایا گیا جب لاش پدر سے. یہ آڈینس کا ایک حصہ ہوتا ہے مدیہ جو ہمیشہ یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں. اور یہ بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آڈینس جو ہے وہ سنتے بھی ہیں اور غور سے دیکھتے بھی ہیں اور پھر سوالات بھی کرتے ہیں. بالکل. اور ہماری آڈینس اللہ کا شکر ہے جتنے بھی یہاں پہ لوگ موجود ہوتے ہیں بہت اچھے سوال بھی کرتے ہیں اور اتنے عقیدت والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ بہت سے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم نعت کا نذرانہ عقیدت بھی جو ہے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں. آج کیونکہ یوم علی ہے اور انہی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کی زندگی کے حوالے سے بات کی جائے. میں چاہوں گی فصیح بھائی ضرور منقبت. سبھی بھائی. جی سبھی بھائی معاف کیجیے گا. زمین سے لے کر کہ آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں. زمین سے لے کر کہ آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، مگر رفیقان بے خرد ہیں کہ اپنی
ضد پر اڑے ہوئے ہیں مگر رفیقان بے خرد ہیں کہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں علی کا دشمن نبی کا دشمن نبی کا دشمن خدا کا دشمن علی کا دشمن نبی کا دشمن نبی کا دشمن خدا کا دشمن یہ بات ہے سامنے کی لیکن خیرت پہ پردے پڑے ہوئے ہیں یہ بات ہے سامنے کی لیکن خیرت پہ پردے پڑے ہوئے ہیں علی کی صورت بھی ہے قیامت علی کی سیرت بھی ہے قیامت علی کی صورت بھی ہے قیامت علی کی سیرت بھی ہے قیامت کیوں علی خیابان مصطفیٰ کی فضا میں پل کر بڑے ہوئے ہیں علی خیابان مصطفیٰ کی فضا میں پل کر بڑے ہوئے ہیں ولادت ان کی خدا کے گھر میں شہادت ان کی خدا کے گھر میں ولادت ان کی خدا کے گھر میں شہادت ان کی خدا کے گھر میں جو اس حقیقت سے منحرف ہیں وہ سب فسانے گھڑے ہوئے ہیں جو اس حقیقت سے منحرف ہیں وہ سب فسانے گھڑے ہوئے ہیں زمین سے لے کر کہ آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ سبی بھائی بہت خوب کیا بات ہے۔ جمیل بھائی ایک سوال جو میرے ذہن میں ہمیشہ آتا ہے کہ جس طرح سے ابھی ان کے کلام میں بھی آیا کہ ان کی تعریف کرنا، امام علی کے بارے میں دیکھنا، سوچنا، محبت کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سب پلے، ان کے آس پاس جتنے صحابہ کرام وہ بھی بہت تکریم اور عزت اور محبت کیا کرتے تھے امام علی سے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو محبت اور اتفاق ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ہماری امت تک یہ بھی پیغام پہنچے کہ کتنی محبت اور اتفاق آپس میں سب کا تھا، ہم بھی چاہتے ہیں کہ یونٹی ہمارے اس پلیٹ فارم سے جائے۔ بالکل میں آپ سے عرض یہ کروں گا، میں ایک واقعے کی جانب بھی توجہ دلاؤں گا۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق دائیں بائیں چل رہے ہیں، حضرت علی درمیان میں چل رہے ہیں، اور حضرت عمر کا قد ذرا طویل تھا، حضرت ابو بکر صدیق کا بھی نکلتا ہوا تھا، حضرت علی کا درمیانہ تھا۔ تو ان دونوں اصحاب میں سے کسی نے کہا کہ شکل لنا کی بن گئی، لام نون اور الف، تو فرمایا کہ علی تم بالکل نون لگ رہے ہو ہمارے درمیان۔ تو حضرت علی حاضر دماغ تھے، آپ نے فرمایا کہ اگر نون نکال لیا جائے تو فقط لا رہ جاتا ہے، لا کا مطلب ہے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپس میں ان کی محبتیں تھیں، ان کی رفاقتیں تھیں، ایک دوسرے کا احترام تھا، ایک دوسرے کا ادب تھا، ایک دوسرے سے محبتیں تھیں۔ میں یہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی اس بات کی جانب نشاندہی کروں گا
جو آج کل ہمارے ہاں پولیٹکس میں اور دیگر چیزوں میں بہت زیادہ ہاٹ ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ. جی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب بحیثیت خلیفہ جب کوفہ کو آپ نے دارالخلافہ بنائے اور داخل ہوئے اپنے گھوڑے پر، تو آپ نے اعلان کیا کہ اے اہل کوفہ دیکھ لو میرے پاس کیا ہے، میرے پاس پانی پینے کا مشکیزہ ہے، یہ میرا لباس ہے، یہ میرا جوڑا ہے. جب میں کوفہ سے واپس جاؤں تو یہ دیکھ لینا اگر اس سے زیادہ اگر میں کچھ لے کر جاؤں تو اس کا مطلب ہے میں نے خیانت کی ہے. واہ. تو یہ وہ معیار پیغام تھا، ہے، یہ وہ معیار تھا. جی ہاں، کہ میں خلیفہ تو ہوں لیکن دیکھ لینا خلافت کے دوران میری ذاتی چیزیں نہیں بڑھیں گی. ایسا نہیں ہوتا میں خلیفہ بنانے کے بعد بہت سارے پلاٹ لے لوں گا، بہت سارے محلات بنا لوں گا، بہت ساری لگژری گاڑیاں لے لوں گا. اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتانا چاہوں کہ آج کل یہ بھی بہت زیادہ ہے، توشہ خانہ کی بہت بات کی جاتی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ کو پتہ چلا کہ ایک گورنر ہے اور انہوں نے باقاعدہ اپنے پاس جو کچھ تحائف رکھ لیے اور کہا کہ وہ میرے تحائف ہیں. آپ نے بلوا لیا گورنر کو، آپ نے فرمایا یہ تحفے تو اس منصب کی وجہ سے ملے. انہوں نے کہا کہ نہیں امیر المومنین یہ مجھے ملے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا. آپ نے کہا گورنری سلب کر لی. آپ نے کہا کہ یہ بکریاں لو جا کر چراؤ. تھوڑے دن کے بعد جب وہ بکریاں چرا رہے تو آپ ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ اب بتاؤ اب تمہیں کتنے تحفے ملے ہیں، کتنے تحفے ملے ہیں. تو یہ وہ معیارات تھے خلافت کے، کرسی کی وجہ سے تحفے ملے، کرسی کی وجہ سے تحفے ملے ہیں تمہیں. تو اب تحفے مل رہے ہیں، کہا نہیں. فرمایا اے امیر المومنین اب میں نے حقیقت کو جان لیا کہ وہ عہدے کی وجہ سے، کرسی کی وجہ سے مل رہے تھے. اسی طریقے سے لوگ تو دنیا میں کسی کو قتل کرتے بے انصافی کی وجہ سے، مولا علی کی شہادت ہوئی انصاف کی وجہ سے، شدت عدل کی وجہ سے، شدت عدل کی وجہ سے. شدت عدل کی. آپ کی عدل کی اگر میں بات کروں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہمیں بریک لینی پڑے گی، ایک شارپ بریک ہے. لیکن یہ بات بہت ضروری ہے، بریک کے بعد آپ نے لینا ہے مجھے دوبارہ، چونکہ ہمیں آذان کی طرف بڑھنا ہے اور بریک لینا ضروری. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے رمضان کا سماں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی مدیہ، ہم اسپیشل ہمارا سیگمنٹ ہے بنو سما کی آواز. اور آج بنو سما کی آواز میں دو ہمارے اور گیسٹ بھی ہیں. جمیل راٹھور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سارم بھائی بھی یہاں پہ موجود ہیں. اور نہیں، آپ قاری صاحب کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ قاری صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں ہی. ہمارے شو کا آغاز ہی قاری صاحب کی تلاوت سے ہوتا ہے. اور ایک اور چیز جو میں اناؤنسمنٹ کر دوں یہاں پہ وہ یہ کہ کل ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ ایسے کون سے 22 فائنل کنٹیسٹنٹ ہیں. ویسے ہونے تو 20 تھے لیکن 2 کنٹیسٹنٹ بہت اچھے تھے، ان کو مزید ایڈ کیا ہے جو بنو سما کی آواز کے فائنل کمپٹیشن میں جا رہے ہیں. اچھا بریک تو ہم نے لے لی تھی کیونکہ آف کورس اذان کا وقت بھی ہو گیا تھا لاہور میں، تو ہمارے جمیل بھائی کی ایک جو بات تھی وہ انکمپلیٹ رہ گئی تھی. جی جمیل بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مولا کائنات کے حوالے سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہا تھا اور آپ کے عدل پر گفتگو ہو رہی تھی. جی لہٰذا حضرت عمر قاضی القضا تھے، حضرت علی اور کسی ایک کا تنازع آپس میں ہو گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضرت عمر نے ابو الحسن کہہ کر پکارا. تو آپ کے ماتھے پہ شکن آ گئی. بعد میں حضرت عمر نے پوچھا، آج کل انصاف کے معاملات ہیں نا، جسٹس کے میں اس پر بتا رہا ہوں تاکہ کچھ سیکھیں اسلام کیا سکھاتا ہے ہمیں. تو آپ نے حضرت عمر نے کہا کہ اے علی جب آپ کو بلایا تھا ظاہر ہے دونوں فریق موجود تھے تو آپ کے ماتھے پہ شکن کیوں آئی؟ فرمایا یہی تو وجہ تھی، تم نے دوسرے فریق کو نام لے کر مخاطب کیا اور مجھے عزت کے ساتھ ابو الحسن کہہ کر پکارا. جب آپ دوسرے مخالف فریق کو عزت دو گے، کنیت کے ساتھ پکارو گے تو پھر انصاف کس طرح ہوگا؟ بالکل یہ تھا ہر پہلو میں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں بھی انصاف کا خیال رکھنا. تو حضرت علی شدت عدل کی وجہ سے شہید کیے گئے. اور پھر مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت علی کے ایک خاص ساتھی تھے ابو الاسود دوئلی، وہ بھی جج تھے. پتہ چلا کہ حضرت علی کا حکم آ گیا کہ ان کو سسپینڈ کر دیا گیا. وہ آئے حضرت علی کے پاس اور کہا کہ اے امیر المومنین آپ نے مجھے سسپینڈ کر دیا، وجہ کیا ہے؟ میں نے کوئی بے انصافی کی؟ میں تو انتہائی عدل و انصاف کا فیصلہ کرتا ہوں. فرمایا ہاں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ تو کرتا ہے لیکن جب فریق آتے ہیں، سائل آتا ہے تو تیری آواز بہت بلند ہو جاتی ہے. لہٰذا اس بلند آواز کی وجہ سے جو سائل آئے وہ بات کس طرح کہے گا؟ لہٰذا آپ نے بلند آواز کہنے کی وجہ سے ان کو سسپینڈ کر دیا. یہ تھا عدل علی. تقاضا یہ ہے انصاف کا، عدل کا، محبت کا، کہ کہیں پہ بھی
آپ سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جو نا انصافی کے زمرے میں، اور یہی ہم مسلمانوں کو سیکھنا بھی ہے آج کل، خاص طور پہ آج کل میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ کام ہو رہا ہے جو کہ ہمارے دین اسلام میں منع کیا گیا ہے، ہر اس کام کو عام کر دیا گیا، تو یہ ہمیں بہت خیال رکھنا ہے. جناب آگے بڑھیں گے. آپ نے وہ بات بھی سنی ہوگی ذرہ بختر والی، ذرہ والی، کہ یہودی کے ساتھ تنازع ہو گیا، لیکن جو قاضی القضا تھے انہوں نے کہا گواہی دو، اپنے حضرت حسن کی دی، کہا بیٹے کی گواہی نہیں، غلام کی کہا غلام بھی نہیں دے سکتا، اور آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. اس یہودی نے بعد میں جا کر کہا کہ باخدا میں یہی دیکھنے آیا تھا اسلام کا نظام عدل کیا ہے. پھر کیا ہوا؟ قدموں میں گر کے قربان ہو گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان. کیا جمیل بھائی، کیا بات ہے، بہت خوبصورت گفتگو جاری رہے گی. بنو سما کی آواز کا موقع ہے تو میں چاہوں گا کہ ہم اس کا آغاز کریں. باقاعدہ جی بسم اللہ. جی مارو. جی وعلیکم السلام. آج ہمارے جو کنٹیسٹنٹ ہیں بنو سما کی آواز میں کراچی سے ہیں محمد رفیق صاحب. بسم اللہ جی رفیق صاحب، بسم اللہ کیجئے. عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے. یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کرم ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت. سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بھائی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی فصیح بھائی کیا کہیں گے آپ؟ محمد رفیق صاحب میرا خیال ہے کوئی شاید یہ منقبت ابھی دی گئی ہے. جی کیا ابھی دی گئی آپ کو یہ منقبت پڑھنے کے لیے؟ مائک میں بولیے پلیز. ابھی دی گئی. تو آپ کی اس پہ تیاری ویسی نہیں تھی جیسے مقابلے کے لیے ہونی چاہیے. آپ نے حضرت مولا کائنات کی منقبت پڑھ دی ہے، سبحان اللہ. اچھا تو تیاری ان کے لیے کسی اور چیز کی تھی کیا؟ تو پھر کیوں؟ جی کیونکہ آج یوم علی تھا تو ہم نے ٹوٹلی بیس کیا تھا پروگرام کو کہ ہم منقبت ہی پڑھوا. اور ان کو پہلے یہ سے انفارمیشن دی ہوئی تھی؟ پہلے سے انفارم نہیں کیا گیا تھا، ان کی تیاری نعت کی تھی تو اس وجہ سے ان کے ساتھ بھی تھوڑی زیادتی ہے کہ آپ نے دوسرے کنٹیسٹنٹ ہو گئے ان کے ساتھ بھی. لیکن پہلے سے انفارم کرنا چاہیے. یہ کس نے بولا ہوئی کیسے ان کے ساتھ، کیسے نہیں بتایا؟ آپ بتائیے ہوا کیا؟ آپ تیاری کس کی کر کے آئے تھے؟ کس کلام کی تیاری کی تھی میں نے. ایک شعر پڑھ سکتے ہیں اس نعت کا؟ ایک شعر پڑھ دیں. جس کی تیاری تھی بیٹا ایک شعر اس کا پڑھ دیں. صرف استھائی پڑھ دیجیے جس نعت کی تیاری تھی. وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اچھا آڈینس بھی دیکھ رہی ہے اور نیچرلی کیونکہ ہمارے ججز تو اپنے کامنٹس اور نمبرز دیں گے، لیکن آڈینس پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ انہوں نے دونوں کلام سنے، ان کا پوٹینشیل آپ نے ضرور جانچا ہوگا، تو ووٹنگ ضرور کیجیے گا. اور آپ پلیز کیمرے میں دیکھ کے اپنے لیے بول دیجیے ووٹ کے لیے. یہ سامنے کیمرہ آپ کا. میرا نام محمد رفیق ہے، میں کراچی سے ہوں
اگر آپ کو میری آواز پسند آئی ہے، کلام پسند آیا ہے تو مجھے ووٹ کیجئے تاکہ میں آگے جا سکوں. میری ووٹنگ آئی ڈی ہے 39. ٹھیک ہے جی. سبھی بھائی آپ نے ان کے بارے میں کمنٹ کیا دینا ہے یہ بتائیے. میرے بھی ذہن میں یہ بات تھی جو فصیح بھائی کر چکے، اس لیے میں اس کو دہراتا نہیں. بیٹا جب بھی آپ پڑھیں نا تو ایک تو یہ کہ اس میں تو آپ کی تیاری نہیں تھی، نعت آپ نے بالکل صحیح شروع کی، لیکن تھوڑا سا سینے کو بھر کے اگر آئیں گے نا تو بہت نیچے ہیں. اب یقیناً رمضان ہے، ہم سب کو اندازہ ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ خوبصورت پڑھنے والے ہیں، آواز آپ کی اچھی ہے. اس وقت آپ نے جیسا پڑھا وہ ماشاءاللہ. لیکن میں پھر یہاں پہ کہوں گا معروف یا اسد، یہ آپ لوگوں کی ایک رسپانسبلٹی مدیہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ کسی کو بتانا کہ اگر یہ خاص دینا ہے تو وہ اس میں، کیونکہ جج کے سامنے آڈینس میں اچانک سے آپ لوگ کچھ دیں گے تو ڈیفینیٹلی ایک فرق تو آئے گا. تو یہ پارٹیسپینٹ کے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں. نہیں، ان کو پہلے سے بالکل جی بتانا چاہیے. ہمیشہ سے فارمیٹ ہے کہ آپ نے جو کلام بھی پڑھنے کے لیے آ رہا ہے تو آپ بھی وہ، کیونکہ وہ کلام سنتے ہیں، آپ دونوں کی رسپانسبلٹی بھی ہے، تاکہ بہت سارے ایسے کلام ہوتے ہیں جو کہ کمپٹیشن کے نہیں پارٹ ہو رہے. ہم نے اپنے کنٹسٹنٹ کو کل بھی بتا دیا تھا اور انفارم کر دیا گیا تھا. نہیں، ان کیس اسد یہ نہیں کر کے، نہیں اگر یہ تیاری نہیں کر کے آئے تھے، اگر یہ نہیں کر کے آئے تو ان سے نعت ہی پڑھوا لیتے تو کوئی اس میں حرج نہیں کہا تھا. لیکن کیوں سر کوئی حرج تو نہیں تھا صاحب نے وہاں سے ہمیں یہی کہا گیا تھا کہ منقبت مقابلہ تو لیکن پھر آپ کو پہلے بتانا چاہیے. چلے جی، آپ کو ڈائریکٹر صاحب نے کتنا عرصہ پہلے کہا تھا کہ پہلے ہم بتا چکے تھے کنٹسٹنٹ کو، کل بھی ان کو بتا چکے تھے. نہیں، لیکن میں میرے پرسنل، جی ہاں، میرے پرسنل اس میں کہ یہ پارٹیسپینٹ جو آتے ہیں ان کے ساتھ ایک تھوڑی زیادتی ہو جاتی ہے کہ آپ اچانک سے ان کو نہیں کہہ سکتے. آپ کو وہی دے جو پریپریشن وہ کہہ رہے پہلے سے چونکہ یہ بنو سما کی آواز ہے جی، اس حوالے سے آپ حمد بھی پڑھ سکتے ہیں، نعت بھی پڑھ سکتے ہیں، منقبت پڑھ سکتے ہیں. تو آپ کو منقبت تیار کر کے آنی چاہیے تھی. جی بالکل ٹھیک ہے جی. آگے بڑھیں گے. نیکسٹ ہمارے کنٹیسٹنٹ کون ہے جی بتائیے. نیکسٹ کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ ہوں گے لاہور سے، نام ہے ان کا مدثر شریف. جی بسم اللہ کیجیے مدثر بھائی. مدثر جی بسم اللہ کیجیے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں. گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے. گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. ماشاءاللہ. اب یہ دیکھیے صاف فرق لگ رہا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ کچھ تیار کر کے آیا ہے اور دوسرے پارٹیسپینٹ نے تیاری نہیں کی تھی. بڑا کلیئر فرق ہے. بیٹا آپ نے تیاری کی تھی کتنی دیر پہلے آپ کو یہ معلوم تھا کہ آج آپ منقبت پڑھیں گے؟ جی میم نے مجھے شام کو میسج کیا تھا. اچھا کل شام، میں نے پھر ایک دن مل گیا. 10 بجے دیکھا تھا لیکن میں نے تیاری صبح کی تھی. میں نے پھر چلیں کوئی بات نہیں، آپ کو یعنی کہ کنوے ہو گیا تھا، یو ہیڈ ٹائم کہنے کا مقصد ہے. اچھا جی فصیح بھائی، کیونکہ میں آپ کو دیکھ رہی تھی فصیح بھائی مودر کر رہے تھے جب وہ پڑھے تھے. ابھی ہم نے سنی بھی تھی، فصیح بھائی نے سنایا بھی تھا ہمیں. میں آپ کو دیکھ رہی تھی اپنے انداز میں. انہوں نے اچھے انداز میں پڑھی ہے، لیکن گھوڑے لفظ ہے وہ گھوڑے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے تلفظ کی غلطی ہے. دیکھا نا میرے پہچان لیا، میں نے کہا جو اسی وقت فصیح بھائی نے سر کیا تھا. سبھی بھائی آپ کیا کہیں گے؟ بہت بہتر ہے.
माशाल्लाह, और ज़ाहिर है कि आज का जैसा मुकाबला है हमारे सामने उसमें ये वाज़ेह तौर पर बेहतर है। ठीक है, और अच्छा पड़ा। अच्छा जमील भाई, मैं चाहूँगा कि आप भी कुछ इनपुट दीजिए इसमें। देखिए, मैं अर्ज़ करूँ कि माशाल्लाह उन्होंने बाकायदा उनके पढ़ने में मद्दोजज़र था, और जो एक बोलते हैं मुर्की लगाना, वहाँ पर वो भी उन्होंने हक़ अदा अच्छा पढ़ा, उन्होंने अंतरे को उठाया है और जिस तरह उठाने का हक़ है। हाँ, तलफ़्फ़ुज़ के अंदर जिस तरह फसी भाई फरमा रहे हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सीख जाएंगे। इस मरहले पर गलतियों की निशानदेही ज़रूर की जाए, लेकिन गलतियों की वजह से नंबर ना काटे। लेकिन कंपटीशन है ना। सारिम भाई सर, आप भी सारिम भाई आज सारिम भाई पहली बार, अच्छा सारिम भाई आज नहीं, फज़ा और फिज़ा में भी गलती हो जाती है बात। और दहर वर्ड, दहर का वर्ड है, फज़ा और फिज़ा दोनों जो है। अच्छा फसी भाई क्या कहते हैं, गलतुल आम फसी है। अच्छा, लफ्ज़ के माने मुतय्यन है। खैर उस बहस अच्छा सारिम भाई से भी तो पूछ। सारिम भाई आपको कैसा लगा दोनों का पढ़ना, ये बताइए। देखिए, आपको पता है मेरे लिए तो जज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मुझे तो दोनों का अच्छा लगा, लेकिन गलतियां जाहिर बात है सभी भाई और फसी भाई निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो दोनों बराबर। अच्छा एक चीज़ भाई, क्योंकि जमील भाई यहाँ मौजूद हैं आज, नात के हवाले से दीन इस्लाम में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ का हुक्म भी है और दरूद व सलाम का भी हुक्म है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि नात की अगर मैं बात करूं, दुनिया में हर शख्स रसूलुल्लाह की नात पढ़ता है, लेकिन जैसी नात अल्लाह ने कुरान में नबी की बयान की है, पूरी कायनात में मिल जाए तो वैसी नात बयान नहीं हो सकती। अल्लाह तबारक व तआला कभी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की रहमत वाला कहता है, कभी वरफ़अना लका ज़िक्रक के ज़िक्र की अज़मत वाला कहता है, कभी इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम की अज़मत वाला कहता है, कभी इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी की दुरूद व तस्लीमात वाला कहता है, कभी इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ की जामियत वाला कहता है, कभी वद्दुहा का मुखड़े वाला कहता है, कभी वल्लैल की ज़ुल्फ़ा वाला कहता है, कभी वन्नजम की नूरानियत वाला कहता है, कभी वश्शम्स के रुखसार वाला कहता है, कभी वल असर के ज़माने वाला कहता है, कभी वल फज्र की विलादत वाला कहता है। माशाअल्लाह, जो अर्श और फर्श दोनों पे मिलाद हर वक्त अपने रसूल का बर्ताव करे। क्या कहते अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में सहाबा पढ़ा करते थे, और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमली, अपनी चादर बिछा दिया करते थे, और फिर दुआ करते थे कि अल्लाहुम्मा अय्यिदिल हस्सान बि जबरील, ए अल्लाह हस्सान के जरिए, जिब्राइल के जरिए हस्सान की मदद फरमा दे जब तक वो मेरी नात पढ़ता रहे। हज़रत अब्बास ने भी सरकार की नात पढ़ी है। हज़रत मुस्लिम बिन अक़वा रज़ियल्लाहु ताला 60 के करीब मुसन्नफ इब्न शैबा पढ़े। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ने वाले हुजूर ही के दौर में 60 से 62 असहाब थे। फरमाया कि अबू बकर शायरा, उमर शायरा, उस्मान शायरा, अली शायरा, व आयशा शायरा, व अब्बास शायरा, बेशुमार सहाबा किराम ने हुजूर की नात पढ़ी है। हज़रत हसन का भी जिक्र कर दीजिए। हज़रत हसन मैंने कहा उनका बड़ा मशहूर शेर है, फ़इन्न अबी व वालिदती व इर्दी लिइर्दी मुहम्मद मिनकुम वक़ाउ। या रसूलल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, मेरे माँ बाप के बाप कुर्बान हो जाए। अच्छा, जल्दी से मुदस्सिर भाई हमारे जो लाहौर में है, आपका जो कोड है 40, तो आपको देखते हुए अपने लिए वोट की अपील जरूर कर दीजिए। आज महफिल ले गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर शरीफ है और मेरी आईडी नंबर 40 है। अगर आपको मेरा कलाम और आवाज़ पसंद आए तो प्लीज़ मुझे वोट करें। बहुत शुक्रिया जी। मुदस्सिर हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे और हमारे एक भाई हमारे साथ कराची से बहुत अच्छा पड़ा, हौसला नहीं हारना, क्योंकि उन्होंने अभी भी तैयार किया, तो ही वाज वेरी गुड माशाल्लाह। हाँ, तो जो लोग भी हैं इस बात को देखते हुए इनको वोट करें कि इनको थोड़ी देर पहले ही जो इनका कलाम है वो चेंज करवाया गया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम आपसे मिलते हैं। आप लोग कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए बनो समा की आवाज़। रमजान का समा। अस्सलाम वालेकुम जी, रमज़ान का समा आप लोग देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आज का रोज़ा भी आपकी खैरियत से बिल्कुल ठीक ठाक गुजर गया। इमाम अली का एक कॉल है कि सब्र की दो सूरतें हैं, एक तो वो जब चीज़ नापसंद हो तो उसको बर्दाश्त करो, और दूसरा ये कि जो चीज़ पसंद हो तो उसका इंतज़ार करो। जनाब आगे बढ़ेंगे और कलाम की जानिब। जी बदिया। बिल्कुल जी, और अपने शो का इख्तिताम भी करेंगे इस दुआ के साथ कि आप लोग हमेशा शाद और आबाद रहें और अल्लाह पाक आपको हमेशा हमेशा औलाद के गम से महफूज रखे। शो का इख्तिताम करेंगे और हम मारूख से रिक्वेस्ट करने के बाद असद बिन को ज्वाइन करेंगे कि वो भी मनकबत में कुछ। जी बिस्मिल्लाह। पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, सारे लगाओ रल के लगाओ नारा लीदा, पढ़ना
قصیدہ زہرا دشو پیرا د پیرے زہرا دشو پیرا د پیرے میں کی دسیوا کنا میرے میں کی دسیوا کنا میرے نزیت چڑھ کے قرآن سنایا سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ ایک عام والے ایک خاص والے ایک عام والے ایک خاص والے جڑا خاص والے وہ سیدہ دلالے جڑا خاص والے وہ زہرا دلالے تے تو سرا تو عرش اولا تائی تے تو سرا تو عرش اولا تائی سارا کا سارا سارے کا سارا ہو رکبالی دا پڑھنا قصیدہ جو قوت بازوئے نبی ہے علی علی ہے علی علی ہے جو قوت بازوئے نبی ہے علی علی ہے علی علی ہے نگر نگر ہے گلی گلی ہے نگر نگر ہے گلی گلی ہے علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے نگر نگر ہے گلی گلی ہے علی علی ہے علی علی ہے کسی نے راضی کیا خدا کو تو مانگا مجھ کو علی بنا دو علی نہیں صرف وہ علی ہے علی نہیں صرف وہ علی ہے علی علی ہے علی علی ہے نبی کی گھٹی